آیت اللہ خامنئی کے ایک لیکچر کے مطابق سچا ایمان صرف ایک عقیدہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسا نفسیاتی انقلاب ہے جو انسان کی روح کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تبدیلی آخر آتی کیسے ہے۔ آج رمضان کا 13واں دن ہے اور ہم آیت اللہ خامنئی کے قرآن میں اسلامی افکار پر رمضان میں 13ویں لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا عقیدہ جو انسان سے اتنی بڑی، اتنی بھاری ذمہ داریوں کا تقاضا کرے، آخر اس کے نفسیاتی اثرات کیا ہوتے ہوں گے؟ یہ سوال ہمیں سیدھا ایمان کے مرکز میں لے جاتا ہے، جہاں عقیدہ عمل سے جا ملتا ہے۔ اچھا، اس سوال کے جواب میں جو پہلا نقطہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ توحید یعنی اللہ پر ایمان کوئی ٹھہرا ہوا غیر فعال عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی فعال اور بہت کچھ تقاضا کرنے والا عزم ہے۔ خود توحید کا لفظ ہی اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ مان لیں کہ خدا ایک ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے ایک بنانا، یعنی آپ ایک ایسی دنیا بنانے کے لیے پرعزم ہیں جو توحید پر مبنی ہو، جہاں سے شرک کی ہر نشانی مٹا دی جائے۔ تو عملی طور پر یہ عزم کیسا نظر آتا ہے؟ ایک مومن کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں، ایک توحیدی دنیا بنانا، شرک کو جڑ سے اکھاڑنا، اور پھر معاشرتی برائیاں جیسے غربت، دولت کی ناانصافی اور جنگوں کو ختم کرنا۔ یہ واقعی، جیسا کہ کہا گیا، سب سے بھاری انسانی کام ہے۔ اب یہی بات ہمیں لیکچر کے بالکل مرکزی خیال کی طرف لے آتی ہے۔ اگر ایمان کا تقاضا اتنا بڑا ہے تو پھر ایک مومن کی روح پر اس کا اثر کیسا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا نفسیاتی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آیت اللہ خامنئی کے لیکچر کے مطابق سب سے پہلا، سب سے اہم اور سب سے گہرا نفسیاتی اثر جو سچی توحید کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سے، اس کی روح سے خوف نکل جاتا ہے۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اور یہ بات صرف ایک تجزیہ نہیں ہے، قرآن خود اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دیکھیں یہ آیت کتنی واضح ہے۔ یہ کہتی ہے کہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ لوگوں سے نہیں، صرف مجھ سے ڈرو، یعنی خوف کا مرکز ہی بدل دو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خوف کو اتنی بڑی رکاوٹ سمجھا کیوں جاتا ہے؟ اس لیکچر میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ ہماری زندگیوں میں اور پورے معاشرے میں جو بھی فساد ہے اس کی جڑ کہیں نہ کہیں خوف میں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں ایک اچھی، ایک نیک زندگی گزارنے سے روکتی ہے۔ یہ بیان دیکھیں کتنا گہرا ہے۔ یہ خوف ہی ہے جو انسان کو اس دنیا اور آخرت دونوں میں ایک نیک زندگی سے محروم کر دیتا ہے۔ یعنی ہم جو بھی غلط فیصلے کرتے ہیں، جو سمجھوتے کرتے ہیں، ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خوف چھپا ہوتا ہے۔ اور یہ خوف کام کیسے کرتا ہے؟ یہ ایک طرح کا زوال کا چکر ہے، ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل۔ دیکھیں غربت کا ڈر آپ کو بخیل بنا دے گا، مشکلات کا ڈر وہ آپ کو بڑے بڑی جرائم اور ذلت پر بھی خاموش رہنے پر مجبور کر دے گا، اور پھر سب سے بڑا خوف، جان کا خوف، یہ تو انسان سے ظلم بھی کروا سکتا ہے اور ظالم کے آگے جھکا بھی سکتا ہے۔ اب اس نقطے کو صرف نظریاتی طور پر نہیں سمجھایا گیا، بلکہ تاریخ سے کچھ ٹھوس مثالیں دی گئی ہیں، ایسی کہانیاں جو ہمیں کمزوری اور طاقت کے درمیان، یعنی خوف کی زندگی اور ایمان کی زندگی کے درمیان فرق بالکل واضح کر دیتی ہیں۔ تو ایک منفی مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمر کا واقعہ سامنے لایا جاتا ہے۔ انہیں ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو روحانی طور پر کمزور تھے اور ان کے فیصلے خوف کی بنیاد پر ہوتے تھے، نہ کہ صحیح اور غلط کی پہچان پر۔ تو ہوا یوں کہ جب ایک ظالم حکمران حجاج نے مکہ پر قبضہ کیا تو عبداللہ ابن عمر اپنی جان اور اپنی حیثیت بچانے کے لیے فوراً اس کی بیعت کرنے پہنچ گئے۔ اور پھر جو ہوا وہ تاریخ میں ایک مثال بن گیا۔ حجاج نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں اور کہا میرے ہاتھ مصروف ہیں، میرے پاؤں پر بیعت کرو، اور اس شخص نے، عبداللہ عمر نے، ایسا ہی کیا۔ اب سوچیں خوف انسان کو کس قدر ذلت تک لے جا سکتا ہے۔ تو یہ دو بالکل الگ راستے ہیں۔ ایک طرف خوف کی زندگی ہے جو ذلت پر راضی ہو جاتی ہے، ظالموں کی خوشامد کرتی ہے، اور دوسری طرف ایمان کی زندگی ہے جو خطرے میں اور مضبوط ہو جاتی ہے، جو ایک بڑی طاقت پر بھروسہ کرتی ہے اور جس کا مقصد اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں ہے، قرآن پاک خود بتاتا ہے کہ ایک سچے مومن کا رد عمل کیا ہوتا ہے جب اسے ڈرایا جاتا ہے۔ وہ ڈرنے کے بجائے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے۔ یہ عبداللہ عمر کے رویے سے بالکل الٹ ہے۔ اور آخر میں یہ بحث ایک بہت اہم نقطے کی طرف مڑتی ہے کہ اگر ایک مومن کو دنیاوی چیزوں کا خوف نہیں ہوتا تو پھر اسے کس چیز کا خوف ہونا چاہیے؟ اس کا جواب ہمیں اپنے ائمہ کی دعاؤں میں ملتا ہے۔ ائمہ کی دعائیں ایک بالکل ہی مختلف نظریہ پیش کرتی ہیں۔
ان کے نزدیک ایک لمبی زندگی کی خود میں کوئی قیمت نہیں جب تک وہ اللہ کی اطاعت اور خدمت میں نہ گزر رہی ہوں، یعنی زندگی کی اصل قیمت اس کی لمبائی میں نہیں، اس کے مقصد میں ہے۔ اور یہ ہمیں ایک ایسے ختمی خیال پر لا کر چھوڑتا ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ امام کی دعا کا یہ حصہ دیکھیں، لیکن اگر تو دیکھے کہ میری زندگی شیطان کی افزائش گاہ بن گئی ہے تو میری زندگی کا خاتمہ کر دے۔ یہ ہے موت کے خوف پر اصل فتح۔ یہاں اصل ڈر جان جانے کا نہیں بلکہ اللہ کے راستے سے بھٹک جانے کا ہے۔